میرا خاندان کو ضرورت پڑا ہے، میرا پارٹی کو ضرورت پڑا ہے، تو حیدرآباد کی عوام نے کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں ہاتھ تھام لیا اور پاکستان کی قسمت تبدیل کر دی، پاکستان کی غریب عوام کی قسمت تبدیل کر دی، پاکستان کا کسان کا، پاکستان کا مزدور کا، ہر طبقہ کا قسمت آپ نے شہید بھٹو کے ساتھ دیا تو ان کا قسمت تبدیل کر دی۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو مشکل میں تھی اور ایک فوجی عامر نے قائد عوام کو شہید کر دیا تھا اور ایک نہتی لڑکی نے اس فوجی عامر کو للکارا، تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اگر اکیلی نہیں تھی تو اس لیے اکیلی نہیں تھی کہ میرے حیدرآباد کے بھائی، میرے حیدرآباد کے بہنوں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کھڑے۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے تاریخ رقم کیا، آپ نے پوری مسلم امہ کے لیے آپ نے تاریخ حاصل کی۔ لوگ کہتے تھے کہ ایک خاتون وزیر اعظم نہیں بن سکتی، لوگ کہتے تھے ایک نوجوان وزیر اعظم نہیں بن سکتی، لوگ کہتے تھے کہ مسلم ممالک میں خاتون حکمرانی نہیں کر سکتی، حکومت کو نہیں سنبھال سکتی۔ تو آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ ایک دفعہ نہیں، ہم دو دفعہ ایک خاتون کو وزیر اعظم بنائیں تو پاکستان کی تاریخ میں ایسے وزیر اعظم نہ ہمیں پہلے ملی اور نہ آگے ملے گی۔ شہید بی بی تو عوام کی وزیر اعظم تھی، شہید بی بی مزدور کی وزیر اعظم تھی، کسان کی وزیر اعظم تھی، غریب عورتوں کا وزیر اعظم تھی، اس ملک کے نوجوانوں کی وزیر اعظم بھی تھی، اس ملک کی مستقبل کی امید بھی تھی۔ اور اگر بی بی شہید ایم آر ڈی کی تحریک میں، اے آر ڈی کے تحریک میں اپنی آخری الیکشن کیمپین کے لیے جب نکلی تو ہمیشہ آپ کے پاس آتی تھی، اپنی جدوجہد حیدرآباد سے جب شروع ہوتی تھی، جب لانگ مارچ حیدرآباد سے نکلتا تھا تو اسلام آباد کا حکمرانوں کا خداحافظ ہوتا تھا۔ اور میں آپ کا احسان مند ہوں کہ جب بھی میں آپ کے پاس آیا آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ اگر میں سلیکٹڈ، نااہل، نالائق وزیر اعظم کے خلاف تحریک چلا رہا تھا اور میں اپنا حیدرآباد کے بھائی بہنوں کے پاس آیا تھا تو تب بھی آپ نے میرے ساتھ دیا، اور اگر میں اس نالائق کو نکال سکتا، اگر میرا عدم اعتماد کامیاب ہوا تو میرے حیدرآباد کے بھائی، میرا حیدرآباد کے بہنوں کے خون پسینے کی محنت کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے۔ ہم اگر کامیاب ہوئے تو پاکستان کا فائدہ تھا۔ اگر وہ آج ملک کا وزیر اعظم نہیں رہا اور اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ملک دشمن تھا، اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہا تو پیپلز پارٹی کی جیالوں کی محنت کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کی جیالوں کی جدوجہد کی وجہ سے،
پیپلز پارٹی کے کارکن، جیالو، عہدیدار جو میرے ارد گرد اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، آپ نے اسلام آباد کے عدم اعتماد کے وقت دیکھا تھا کہ جو وزیر اعظم بننے والے تھے وہ تو پیچھے پیچھے تھے، حیدرآباد کا شرجیل میمن آگے آگے تھا۔ آج مجھے اس لیے بھی خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ اس دفعہ میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے مانگنے کے لیے نہیں، آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ آج جو ہم نے اس میگا پانی کا منصوبہ کا جو افتتاح کیا ہے حیدرآباد شہر کے عوام کے لیے، یہ ایک تاریخی منصوبہ ہے۔ پینے کے صاف پانی ہر شہری کا حق ہے، اور میں آپ کو بتاؤں لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اور ہمارے اسلام آباد کے حکمران بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ کراچی سے لے کے کشمیر تک، کراچی سے لے کے کشمیر تک ہمارا تو انڈس کا دریا بھی ہے، مگر اس کے باوجود پاکستان کے عوام پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کچھ نہیں کرتی۔ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کے عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں، حیدرآباد کے عوام آپ میرے گواہ ہو کہ اگر اس شہر کو پانی کا منصوبہ ملا ہے تو پھر میں اردو میں کہہ ہی نہیں سکتا، 1911 میں، سن 1911 میں انگریزوں نے اس شہر کو پانی کا منصوبہ دیا۔ اس کے بعد 1970s میں قائد عوام نے اس شہر کو پانی کا منصوبہ، مطلب انگریزوں نے دیا تو بھٹو شہید نے دیا، پھر قائد عوام کے بعد 1988 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے حیدرآباد کے عوام کو پانی کا منصوبہ دیا۔ اور آج میں نے اپنے ہاتھوں سے جس میگا پانی کا منصوبہ کا افتتاح کیا ہے، آج اس منصوبہ سے انشاءاللہ تعالی حسین آباد ٹاؤن کے عوام، شاہ لطیف ٹاؤن کے عوام اور قاسم آباد ٹاؤن کے عوام کو صاف پانی ملے گا، پینے کے پانی ملے گا۔ پینے کا میں نے ڈبل چیک کیا ہے کہ آپ پینے کا پانی جو اس شہر پہ راج کرتے تھے، قبضہ ان کا تھا، لسانی کے بنیادوں پہ سیاست کرتے تھے، نفرت کے بنیاد پہ، تقسیم کے بنیاد پہ، آپ کے خون کے ساتھ ہولی کھیلتے تھے تو راج کرتے تھے۔ ان سے پوچھا جائے جو اس شہر کو لندن سے چلاتے تھے، جو لندن سے سیاست کر کے پاکستان کا حیدرآباد چلانے کے خواب دیکھتے، ان سے پوچھے کہ آپ نے اس شہر ایک قطرہ پانی نہیں دیا۔ اگر ہمیں پانی ملا ہے تو انگریزوں نے دی، اس کے بعد قائد عوام نے دیا، باپ کے بعد، میرے نانا کے بعد، بیوی کے باپ کے بعد بیٹی نے دی، میرے والدہ نے دیا، بیوی کے بعد نوازہ نے دیا۔ تو آپ بتائیں خدمت اگر آپ کا ہوا ہے تو پیپلز پارٹی نے کیا ہے۔
اور ہمارا جو سفر ہے وہ تو نامکمل ہے. ہم نے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر گھر تک اس قسم کے منصوبے کے ذریعے صاف پانی پہنچانا ہے. دوسری جو جماعتیں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک ہی فرق ہے کہ آنے والے الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کارکردگی، اپنے گورننس، اپنا کامیابیوں پہ، اپنے منشور پہ ہم الیکشن لڑیں گے. میں پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ جب مجھے یہ موقع ملے گا کہ میں شہر شہر جا کے میڈیا پہ جو کردار کشی ہوتا تھا پیپلز پارٹی میں، اس کا طور ایک ہی ہے کہ میں تو عوام کے پاس جاؤں گا اور میں ان کو بتاؤں گا کہ جیسے میں نے حیدرآباد کو پانی دیا ہے ویسے میں ملتان کو پانی دینا چاہ رہا ہوں، ویسے میں فیصل آباد کو پانی دینا چاہ رہا ہوں، ویسے میں پشاور کو پانی دینا چاہ رہا ہوں، ویسے میں کوئٹہ کو پشاور کو پانی دینا چاہ رہا ہوں. آئے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، آئے شہیدوں کے جماعت کے ساتھ تھے، آئے غریبوں کے جماعت کے ساتھ تھے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل ہم حل کریں گے. ساتھیو، مقابلہ کرنا ضروری ہے. سیاست میں کہا جاتا ہے کہ آپ ڈرتے ہو تو آپ مرتے ہو، اور آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی زندہ ہے، سیاسی طور پہ زندہ ہے، تو وہ اس لیے کہ ہمارے کارکن کو شہید کیے گئے ہم ڈرے نہیں، ہمارے قائد کو شہید کیے گئے ہم جھکے نہیں، ہمارے شہید رانی کو شہید کیا ہم پیچھے نہیں ہٹے. ہم تب بھی مقابلے کے لیے تیار تھے. اپنے کندھوں پہ لاشیں اٹھا کے الیکشن لڑنے کے عادی ہے. ہم نے نہ ماضی میں الیکشن سے بھاگے ہیں، نہ آج الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ہاں، اگر ہمارا چند اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو ان کو بھاگنے دے، ان کو بھاگنے دے. مگر حیدرآباد کا عوام کو معلوم ہے کہ جب آپ الیکشن سے بھاگتے ہو تو کوئی نہ کوئی آ کے آپ کا جگہ لے لے گا. میں اپنے جو ایم کیو ایم کے سیاست ہوتا تھا اس شہر میں، جب وہ ڈر گئے وہ مر گئے. میں ان کا پاؤں نہیں پکڑا، مگر میں نے باقی جو بھی مجھ سے ہو سکا بھیک مانگتا رہا کہ لڑو لڑو بلدیاتی الیکشن. میں ان کو کہتا رہا کہ کراچی، حیدرآباد سے آپ لڑو، اپنا سپیس اس نالائق، نااہل، سلیکٹڈ کی جماعت، پاکستان دشمن کی جماعت میں عنایت کروانے والا جماعت کو نہ دو. آپ لڑو، ہم بھی لڑتے ہیں، عوام فیصلہ کرے. وہ پیپلز پارٹی کو چنتے ہیں تو ہمیں قبول ہے، آپ کو چنتے ہیں تو ہمیں قبول ہے. وہ ڈر گئے. کیا ہوا تو دور پیچھے آئے سے نہیں بچا. میرا یہ جو الفاظ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹریننگ میں نہیں ہے ڈرنا. پاکستان پیپلز پارٹی اس پی ٹی آئی کا جو اس پورا ملک میں نفرت تقسیم کا سیاست کر رہی ہے، جیسے ہم نے اسی حیدرآباد سے نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنے والا کا صفایا کیا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کے باقی صوبوں میں نفرت کی سیاست کرتے ہو، تقسیم کی سیاست کرتے ہو،
पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दरार कायम करने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने जिना हाउस पे हमला किया, जिन्होंने मई 9 पे GHQ का हमला किया, मेरा उनके लिए पैगाम है, पीपल्स पार्टी के जियाले आपसे नहीं डरते हैं, हम आ रहे हैं, मुकाबला के लिए तैयार है। मैं ना किसी केयर टेकर की वजीर या वजीर आला या वजीर आजम की ताकत पे इनका मुकाबला करूंगा। मैं ना किसी CPO, SP या DC के ताकत पे उनका मुकाबला करूंगा। मैं PTI का मुकाबला, सिलेक्टेड का मुकाबला, इस अवाम दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन सियासी जमात का मुकाबला अवाम की ताकत के बलबूते पर करूंगा। और जैसे मेरे जियालों ने, जैसे मेरे कारकुन ने मुश्किल हालात में इसी इमरान नियाजी को मलीर में उसका जमानत जब्त करवाया था, कराची में उसका जमानत जब्त करवाया था, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान भर में करेंगे। जैसे मेरे मुल्तान के जियालों ने मुश्किल हालात में डट का मुकाबला करके उस पार्टी को हरवाया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस में हम इस मुल्क के कोने कोने में, इस मुल्क के कोने कोने में ये जो सियासी यतीम, ये जो कठपुतली सियासतदान है, उनका सफाया कर देंगे। इस काम के लिए मेरा आपकी मदद, आपकी साथ की जरूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक किरदार कशी के मुहिम आज से नहीं 3 नस्लों से चलता आ रहा है। और पिछला जो 15 साल का हमारा किरदार कशी हुआ, वो इसलिए हुआ ताकि उस सिलेक्टेड को वो मुल्क पे मुसल्लत करना चाह रहे थे। तो पीपल्स पार्टी के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा गया, और आज भी वो झूठा प्रोपेगेंडा, वो झूठे बातें पंजाब में बिकते हैं, पेशावर में बिकते हैं। तो मेरा आपसे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैदराबाद के मेरे भाइयों से, बहनों से दरख्वास्त कि हमने इन झूठ का मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है और बताना है कि अगर हैदराबाद शहर में NICVD का दिल का मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनवाया है। और हमारा हॉस्पिटल्स, हमारा NICVD सबके लिए मुफ्त है और सबके लिए बराबरी चलता है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो आपका स्टेज पे बैठा हुआ शर्जील मेमन साहब है, खुद दिल का जो है उसका इलाज करवाया गया। तो यहां आपका NICVD का जो हॉस्पिटल है उसमें इलाज करवाया गया। दूसरे को जो भी दर्द हो, खान साहब का अपना हॉस्पिटल है, कमर का दर्द हो तो वो बाहर चला जाता है और तनकीद दूसरों पे करते हैं। हमारा जो जियाले हैं वो हॉस्पिटल्स बनाते हैं जिसमें अवाम का इलाज भी मुफ्त होता है, और इतना उनका स्टैंडर्ड है कि वो खुद जाके अपने इलाज भी करवा सकते हैं। साथ साथ मजा का बात आपको बता दूं, जिसका मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया इस कहानी का, कि शर्जील मेमन साहब तो हार्ट अटैक हो रहा है, बेचारा परेशान है, भागते हुए सुबह 3-4 बजे NICVD हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां उससे डॉक्टर्स थोड़ा चेक करते हैं और उसका एक प्रोसीजर की जरूरत है। वजीर था सिंध हुकूमत का, उसको कहा गया मेरा NICVD के डॉक्टर्स की तरफ से कि आप इधर इंतजार करें,
ہم کسی اور شہری کا بھی علاج کروا رہے ہیں. جب اس کا علاج ختم ہوگا تو پھر آپ وزیر صاحب آ سکتے ہیں, ہم آپ کا علاج کروائیں گے. یہ قائد عوام کا نظریہ, یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب ایک حقیقت ہے حیدرآباد شہر میں, سندھ کے ہر اضلاع میں انشاءاللہ تعالی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پاکستان کا ہر اضلاع میں ہم دل کے علاج کے لیے NICVD جیسے عالمی سطح کا جو سٹینڈرز ہے والا ہاسپٹلز, وہ مفت علاج کا نظام لے آنا چاہ رہے ہیں. آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے. آج کل کا دنیا میں یہ آپ کا فون, آپ کا سوشل میڈیا, سب کچھ ہے. یہاں کے نوجوان مجھے نظر آ رہا ہے, مجھے معلوم ہے آپ ضرور ٹک ٹاک پہ ہوں گے اور فیس بک پہ ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ تو کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, بزی ہوتے ہیں. کہ جو ممی ڈیڈی والی جماعت ہے نا, ان کے کارکن تو فری بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تو تمام یہی کرتے ہیں. تو آپ بھی تھوڑا ٹائم نکالیں اور آپ پاکستان کے عوام کو بتائیں. اذان ہو رہا ہے, اذان کے بعد جی. تو جیسے میں کہہ رہا تھا, ٹک ٹاک, فیس بک, PUBG, تھوڑا ٹائم آپ بھی نکالیں تاکہ ہم ان ممی ڈیڈیوں کا مقابلہ کر سکے اور ان کو سمجھا سکتے ہیں جو عام پاکستانی کا مسئلے ہیں. جیسے یہ صاف پینے کا پانی کا منصوبہ ہے, وہ کوئی کرکٹر نہیں, ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی یہ کام کرواتے ہیں. ان برگر بچے کو سمجھائے کہ جو اب ہم نے علاج کروانا ہے اپنے بزرگوں کا, تو وہ مفت علاج اس NICVD کا ہاسپٹل میں کسی کرکٹر کی وجہ سے نہیں, وہ شہیدوں کی جماعت کی وجہ سے ہے. آپ اپنے فون پہ یہ ویڈیوز بنا کے پنجاب کے عوام, بلوچستان کے عوام, پختون بیسیکلی بلوچستان کے عوام کو زیادہ پتہ ہے, وہ ادھر آ کے علاج کرواتے ہیں, لیکن پھر بھی پورا پاکستان کے عوام, پوری دنیا کے عوام کو بتائے کہ ہاں ہمارا حیدرآباد شہر میں مسئلے ہیں, آج بھی مسئلے ہیں, مگر اگر کام ہوا ہے تو ایک ہی پارٹی نے کیا ہے, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی. ہم نے اب انہوں نے پیپلز پارٹی کو اور ہمارا جتنا کردار کشی کیا ہے کہ صرف سندھ میں کچرا ہے, باقی پاکستان جو ہے, باقی پاکستان وہ تو صاف ستھرا جنت جیسا ہے. سندھ میں کچرا ہوتا ہے, دوسرا جو صوبے ہے وہاں کا کچرا ہی نہیں ہوتا. وہاں جو ہے کچرا ہوتا ہی نہیں ہے, بس ایسے ہی خوبصورت ہی ہے. لیکن میرا جو حیدرآباد کے بھائی ہے, میرا جو حیدرآباد کے خاص طور پہ جو میرا بہن ہے, ان کو معلوم ہے کہ جب MQM کا ذمہ داری تھا اس شہر سے کچرا اٹھانا, تو تب جگہ جگہ کچرا تھا,
اور وہ اپنے ویڈیوز بنا کے الزام صوبائی حکومت میں لگاتے تھے، کام خود نہیں کرتے تھے اور کچروں پہ اپنے سیاست کرتے تھے۔ میں جب سے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے اصل طور پہ اپنا کام کرنا شروع کر دیا، تو پچھلی دفعہ اور اس دفعہ جب میں حیدرآباد آیا ہوں تو تقریباً 50% فرق ہے۔ بالکل آج بھی مسائل ہے، ہم تو وہ دوسرے صوبوں کی طرح نہیں ہیں، ہم ہر دن ہر گھر جو ہے یہاں سندھ میں ایک عجیب بات ہے کہ ہر دن ہر گھر سے کوئی کچرا تو ضرور نکلے گا، باقی پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مگر یہاں ہمارا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جہاں کام شروع ہے، اور بہت اور علاقے رہتے ہیں، بہت اور جگہ رہتے ہیں جہاں میں نے انشاءاللہ تعالی سندھ سالڈ ویسٹ کو لے کے جانا ہے۔ فرق آیا ہے، ان کا پروپیگنڈا کو آپ نے توڑنا ہے، آپ نے میرے لیے یہ پروپیگنڈا توڑنا ہے۔ یہ تنقید کرتے ہیں کہ پتہ نہیں پنجاب میں کوئی بسز کا بادشاہ ہے اور وہ ایسے بسز بناتے ہیں، اور ہم سندھ والے جو ہے نا، ہم بسز نہیں چلا سکتے۔ نہیں، ہم چلا سکتے ہیں، لیکن ہم اشرافیہ کے لیے نہیں، ہم عوام کے لیے چلانا چاہتے ہیں۔ جب میں نے یہ سفر شروع کیا تھا تو اس صوبے میں حکومت کی طرف سے کوئی ایسا منصوبہ نہیں تھا۔ ہم نے ایک پائلٹ پروگرام شروع کیا ہے سندھ بھر میں، کراچی میں ہے، حیدرآباد میں شروع ہوا ہے، آف کورس اپنا لڑکانہ میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے، اس کو ہم نے انشاءاللہ تعالی بھرانا ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ فرق کیا ہے ہمارا بس سروس میں اور دوسرے بس سروسز میں۔ ہمارا تو اتنا وہ فینسی اوپر میں نے نہیں بنایا ہے، ایک الگ کا برج صرف ان بسز کے لیے، وہ تو میں نہیں بنایا، اس پہ بہت خرچہ ہوتا۔ لیکن معاشی بحران کو دیکھتے ہوئے، مہنگائی کا احساس کرتے ہوئے، ہم نے یہ سروس اس لیے شروع کیا تاکہ نہ صرف حیدرآباد، کراچی، جہاں جہاں یہ اب شروع ہوا ہے، ان لوگوں کو بس کا سہولت ملے، اے سی کا سہولت ملے، مگر وہ 50 روپیہ کے میں نے پابندی لگایا ہے ان پہ کہ آپ مجھے تو میرا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کا فنڈنگ کیسے کریں گے، آپ کیسے اس کو چلائیں گے۔ میرے عوام مشکل میں ہے، وہ گھر کے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، کام تک پہنچنے تک ان کا پورا تنخواہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ کام کر کے دکھانا ہے، مجھے 50 روپے پہ ایئر کنڈیشنڈ ماڈرن بس کر کے دو۔ تو جی نہ کافی ہے، میں نے تو نہ صرف اس صوبہ کا ہر اضلاع کے لیے مگر ملک بھر کے غریبوں کے لیے، ملک بھر کے عوام کے لیے سہولت فراہم کرنا ہے کہ آپ کا 50% میں پورا سفر ہو جائے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس صوبہ میں، ملک بھر میں ٹرانسپورٹ سسٹم شروع کیا، ضیاء الحق آیا اور اس کو ختم کیا۔ اب ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیپلز بس سروس شروع کیا، انشاءاللہ تعالی ہم اس منصوبے کو جگہ جگہ پہنچائیں گے۔ آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے طور پہ کوشش کریں کہ یہ آپ کا کامیابیہ ہے، آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ نے جدوجہد کی، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم حکومت کریں، اور آپ کی جدوجہد کی وجہ سے آج پانی کا منصوبہ ہے، آج دل کا علاج کے منصوبہ ہے، سستی بس سروس چل رہا ہے، اور ہمارا کام یہاں رکا نہیں، اور بھی ہم نے کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں ہم سیلاب متاثرین کو ایک پلان کے تحت ریلیف دینا چاہ رہے ہیں، اور میرا ان سے وعدہ تھا کہ آپ جس مشکل معاشی حالات سے آج گزر رہے ہیں، جب میں سیلاب کے دوران وزٹ کر رہا تھا اور ان کا فصل بھی کیا اور ان کا گھر بھی کیا، بہت پریشان تھے، میرا وعدہ تھا کہ میں ایسا منصوبہ لے کے دوں گا آپ کو
جس سے آپ کا جو معاشی حالات ہے وہ اس دن سے جب سیلاب ہوا تھا، جب میں یہ پروگرام مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا معاشی حالات تب سے بہتر ہوگا۔ اور منصوبہ کیا لے کے دیا ان کے لیے؟ پاکستان کے چاروں صوبوں میں سیلاب تھے، بالکل سندھ میں سب سے زیادہ نقصان ہوا، مگر بلوچستان میں بھی تھا، پنجاب میں بھی تھا، کے پی میں بھی تھا۔ ہم نے جو منصوبہ یہاں شروع کیا ہے کہ ہم نہ صرف اپنا مکان کا ان کو مالک بنائیں گے مگر اپنا زمین کا بھی مالک بنائیں گے۔ اور یہ جو شروع ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اب الیکشن کمیشن اور ان کی وجہ سے چلا گیا تھا پچھلے اسی ٹائم تھا پچھلے سال سیلاب میں 2 ملین فیملیز all across سندھ، ان کو اپنا زمین کا مالک، اپنا گھر کا مالک بنا کے ان کو معاشی طور پہ مضبوط کرے، ان عورتوں کو معاشی طور پہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے طور پہ کوشش کریں کہ یہ آپ کا کامیابیہ ہے، آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ نے جدوجہد کی، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم حکومت کریں، اور آپ کی جدوجہد کی وجہ سے آج پانی کا منصوبہ ہے، آج دل کا علاج کے منصوبہ ہے، سستی بس سروس چل رہا ہے، اور ہمارا کام یہاں رکا نہیں، اور بھی ہم نے کرا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں ہم سیلاب متاثرین کو ایک پلان کے تحت ریلیف دینا چاہ رہے ہیں، اور میرا ان سے وعدہ تھا کہ آپ جس مشکل معاشی حالات سے آج گزر رہے ہیں، جب میں سیلاب کے دوران وزٹ کر رہا تھا اور ان کا فصل بھی کیا اور ان کا گھر بھی کیا، بہت پریشان تھے، میرا وعدہ تھا کہ میں ایسا منصوبہ لے کے دوں گا آپ کو جس سے آپ کا جو معاشی حالات ہے وہ اس دن سے جب سیلاب ہوا تھا، جب میں یہ پروگرام مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا معاشی حالات تب سے بہتر ہوگا۔ اور منصوبہ کیا لے کے دیا ان کے لیے؟ پاکستان کے چاروں صوبوں میں سیلاب تھے، بالکل سندھ میں سب سے زیادہ نقصان ہوا، مگر بلوچستان میں بھی تھا، پنجاب میں بھی تھا، کے پی میں بھی تھا۔ ہم نے جو منصوبہ یہاں شروع کیا ہے کہ ہم نہ صرف اپنا مکان کا ان کو مالک بنائیں گے مگر اپنا زمین کا بھی مالک بنائیں گے۔ اور یہ جو شروع ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اب الیکشن کمیشن اور ان کی وجہ سے تھوڑا رکا ہے، جس پہ ہم ناراض تو ہے، یہ منصوبہ ان عورتوں کو جن کا سب کچھ چلا گیا تھا اسی ٹائم تھا پچھلے سال سیلاب میں 2 ملین فیملیز all across سندھ، ان کو اپنا اور جو کھولی گھوٹ ہے وہاں مالکانہ حقوق دینا جو سلسلہ ہے وہ ابھی شروع ہوگا، مگر ہمارا ارادہ ہے کہ 12 کے 12 کچی آبادیوں کو ہم مالکانہ حقوق دیں گے۔ اور میں پاکستان بھر کے وہ عوام سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو ہر صوبے میں کچی آبادی میں رہتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جن کا اپنا چھت نہیں ہے یا وہ اپنا زمین کا مالک نہیں ہے، اور وہ اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ کیا کل ہمارے پاس یہ جگہ ہوگا یا نہیں۔ وہ اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ کیا کوئی بڑا آدمی آ کے ایسے نہ کہے کہ یہاں ہم نے شاپنگ مال بنانا ہے یا ہم نے بزنس کرنا ہے، ان غریبوں کو کہیں اور پھینکے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ میرا نانا کا وعدہ تھا، میرا وعدہ کی خواب تھی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میں اس خواب کو پورا کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں
अवाम को, गरीब अवाम को, पसमानदा तबकात के अवाम को अपना मालिकाना हकूक देना पड़ेगा। अगर रिटायरमेंट के बाद ब्यूरोक्रेसी को प्लॉट्स मिल सकता है, जुडिशरी को प्लॉट्स मिल सकता है, हमारा बहादुर अफवाज को प्लॉट्स मिल सकता है, तो मेरे गरीब अवाम को भी प्लॉट्स मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। और यही तरीका है और यही फर्क है आपका जमात और बाकी सियासी जमातें जो सिर्फ और सिर्फ अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। वो आके बड़े बड़े मिल ओनर्स को सब्सिडी देते हैं, वो आके बड़े बड़े सरमायादारों को सब्सिडी देते हैं, वो आके बड़े बड़े अमीर लोगों को जमीन दिलवाते हैं कि आप अपना बिजनेस करें, आप अमीर होंगे तो आपके पास ज्यादा पैसा होगा और आप ज्यादा लोगों को नौकरी देंगे। नहीं, अगर हमने इस मुल्क की मईशत को सही सिमत पे लेकर आना है तो हमें आम आदमी की जेब में पैसा डालना पड़ेगा। अगर अवाम खर्च करेंगे, खर्च करने की कुव्वत रखेंगे, तब दुकान वाला का दुकान चल सकता है। अगर अवाम के पास वो पैसा होगा तो फिर पाकिस्तान की मईशत चल सकेगा। अगर पाकिस्तान के अवाम में ये कुव्वत नहीं होगा, आप अमीरों को जितने अमीर बना दे, वो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अपना पैसा तो शिफ्ट करेंगे, मगर आपका मईशत को कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि कायदे अवाम ने हमें वो रास्ता दिखाया है जिससे हम ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर सकते हैं मगर अवाम को मुश्किल से निकाल सकते हैं। मेरा आपसे दरख्वास्त है, अपील है कि आपने जैसे कायदे अवाम के हाथ में हाथ दिया, जैसे आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हाथ में हाथ दिया, वैसे आप मेरे हाथ में हाथ दो। इंशाअल्लाह ताला